حضرت عمر فتح بیت المقدس واسطے مدینہ منورہ انہاں دے سپر پاوراں دشمن سن، اج ساڑیاں بہت دشمن سپر پاور دشمن سن انہاں دے، مدینہ پاک تو کلے چلے، ایک اٹھ تے نال ایک غلام تے نال حضرت عمر. کیوں جی انہاں دے جسم نہیں سن، تیر نہیں چل لگدے انہاں نوں تلواراں نہیں چل، انہاں دیاں دشمنیاں کوئی نہیں سن. تسی تے 10 گڈیاں اگے تے 10 پیچھے، تے حضرت عمر کلے چلے مدینہ منورہ تو بیت المقدس. آپ نے فرمایا بھئی دو تو اٹھ لے نہیں سکتے، قوم دا خزانہ ہے. ہاں اے میں تیرے نال ضرور کراں گا کہ جدو تو تھک جائیں گا نا تے تینوں اتے سوار کر کے عمر نکیل پکڑ لوے گا. دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے. جدو آئے مدینہ آپ پہنچے نا شام ملک شام، آپ دے پیراں وچ موزے سن چمڑے دے، آپ نے اتارے، ایک موزہ ایتھے رکھ دیتا دوسرا ایتھے رکھ دیتا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح فاتح اگے کھڑے سن، انہاں کہا ما یسرنی یا امیر المومنین اتفعل ھذا ان آل الشام استشرفوک. اور میں امیر المومنین ایک گل میں تہاڈی بڑی چنگی نہیں لگی بالکل. سارے اتھے اہل شام کھڑے، انہاں دے بڑے بڑے سردار کھڑے، انہاں دے یہودیاں دے بڑے بڑے عالم کھڑے، انہاں دے بڑے بڑے صنادید کھڑے. او کی کہن گے نا دے امیر المومنین نو یہ بھی نہیں پتہ بھی جرابہ جیبہ چ پائیاں جاندیاں یا موڈے تے رکھیاں جاندیاں. اے بالکل میں نے تہاڈی گل نہیں چنگی لگی، اے کی تسی کیتا ہے؟ فقال اللہ. حضرت عمر جدو سنیا نا تے آپ نے لمبی سانس کھینچی، فرمایا لو یقول ذا غیروں کا با عبیدہ جعلتہ نکالا للامت. فرمایا ابو عبیدہ اگر تیرے علاوہ کوئی اور بات کرتا نا آج میں اس کو یہاں کھڑے کھڑے وہ سزا دیتا، قیامت تک حضور کی امت کے لیے عبرت بن جاتا. ہن ذرا کان کھول کے سننا آگے. پاکستان دی عزت رسول اللہ دے دین نال ہے. جے تسی دین نو دیس نکالا دینا چاہتے ہو تو پھر کسی دی کوئی عزت نہیں. ہاں ایک گل یاد رکھو، حضرت عمر فیصلہ فرما گئے ترجمان نبی، اے انہاں دی زبان چوں نکلیا. آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ یہاں یہ بڑے بڑے پیسے والے اور بڑے بڑے لوگ جرنیل ان کے کھڑے ہیں، عمر کے یہاں موضع رکھنے سے بےزتی ہو گئی؟ فرمایا سن انا کنا ذل قوم فعزنا اللہ بالاسلام. میں ازلہ دا معنی نہیں کردا، اس میں تفضیل ہے. میں صحابہ دی عظمت دی وجہ تو معنی نہیں کردا. فرمایا پوری دنیا دے یار سانو کون جاندا سی؟ عمر تے وہی عمر سی جد کو 6 اٹھ نہیں سن قابو آندے. آج 36 لاکھ مربع میل تے حکومت کر رہا تے اے عزت ساڑی ذاتی نہیں، اے تے رسول اللہ دے دامن کرم دا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اگلی گل آپ نے بڑی ڈاڈی کی تھی، تسی بھی کان کھول کے سن لو. علماء بھی کمپیوٹر پیچھے لگ پہ حضور. مدرسے میں کمپیوٹر پڑھایا جاتا ہے. میں کہا طالب علم نے ایک حدیث یاد نہ کرا سکے ہو، تو دس نہ تو کیڑے دین پیچھے لگے جنہ دی تو مطلب وراثت لے کے انہاں تے تو ایک حدیث بھی ممبر تے کد نہیں پڑھی. یہ بھی طالب علم نے کمپیوٹر تے نہ لا دیتا. جی یہاں جدید تعلیمی پڑھائی جاتی ہے. میں کہ جدید پڑھ کے ویکھیا کی ہو رہا. اقبال کہندا اقبال بات نہ کر یہاں علم خودی کی، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات. بہتر ہے کہ ان بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات. محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات. 51 مسلمان نیوزی لینڈ شہید ہو جان تو 1 منٹ کے لیے یہاں خاموشی ہوئی. اینج نہیں ہو. اقبال کہندا میں یورپ وچ پڑھن گیا نا تو اتھوں دا ایک لارڈ فرنگی وہ اپنے پتر نو کہہ رہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر، سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر. وہ کہنے لگا لارڈ فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہے سی پترا او سدا مسلمانوں نو غلام بنا کے رکھنا ہے. اور فرنگی کہہ ہوتا تو پتر کہنے لگا ابا جی اے تے غلام نہیں بن دے، اے تے 8 تلوارہ لے کے بدر چلے جاندے، اے تے سمندر میں گھوڑے سٹ دے دیں، انہاں نو تے تیر لگے تے کہندے فزتو برب الکعبہ تے. کیوں جی